وابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال عبد الله بن مسعود يدرك ويقول هو مسعود حسن وبه قال اخبرنا مالك وقال حدثنا عبد الله بن معطى محمد کے آخر حدیث اخبره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثلكم فيما خلا من الامم كما بين صلاه العصر الى مغرب الشمس وانما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل الاسلام له مالا فقال من يعمل لي الى السنان ولا قيراط قال قاملة اليوم ثم قال من يعمل لي من السنان ولا قيراط قاملة النصارى لا قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاه العصر الى مغرب الشمس ولا قيراطين الا فانتم الذين يعملون من صلاه العصر الى مغرب الشمس ولا قيراطين قال فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال هل نسلك من عملكم شيئا قالوا لا قال فانه قد يعطي من شئت قال امت محمدیہ کی فضیلت بیان کریں بہت سے حضرات اپنی کتاب کے اخیر میں فضل امت کا باب پر ظاہر مسلم کی حدیث سے ابھی آخر میں لا کر امت محمدیہ کی فضیلت یہ ہے جو آگے روایت میں آ رہی ہے اور امت محمدیہ کو اپنی امت ہونے کا خیال رکھنا چاہیے۔ امت کی جماعت کو کہتے ہیں جس کا مقصد ایک مقصد پر متحد۔ امت محمدیہ کا مقصد ہے اشاعت دین، اعلاء کلمت اللہ۔ اگر یہ امت میں پایا جاتا ہے یہ سمجھو امت ہے۔ مجھے آج کل یہ بات نہیں رہی، لوگ اتباع سنتی سے الگ ہو گئے ہیں، اللہ کے کلمے کے بلند ہونے کا خیال ہی نہیں آتا، اس لیے اب یہ امت مجتمعہ نہیں، ورنہ حضرت نے اپنی امت کے فضائل خیر بیان کی اور یہی حضرات مصنفین اپنی تمام احادیث بیان کر کے وہ ہمیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان احادیث کا مقصد عمل، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ جو شخص اتباع سنت اختیار کر کے زندگی گزارے گا وہ اس میں امت بنا پایا جاتا ہے، وہ امت بن جائے گا۔ حضرت نے اس میں امت کی فضیلت بیان، مگر حضرت امام محمد حدیث کو نقل کر کے آگے اس فضیلت امت کے ساتھ ساتھ اس سے ایک مسئلہ بھی مکمل کر رہے ہیں۔ اپنے کو کہا اتنے انباسات ہیں حضرت امام محمد کے، کسی اور فقی کے اتنے نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جزیات اپنی کتابوں میں زیادات، مبسوط اور دیگر کتابیں جو ہیں حضرت نے لاکھوں مسائل جزیہ بیان کروایا۔ تو حدیث کا اصل مقصد تو فضیلت امت محمد۔ حضرت نے ایک مرتبہ اپنی امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، جب وہ انما اجرکم فیما خلا من الامم، بھائی میری مدت بقا ہماری آپ کی سب ماقبل کی امتوں کے مقابلے میں کتنی ہے، ہم امت دنیا میں کتنی رہیں گے دیگر امتوں کے مقابلے میں، ایسا سمجھو کما بین صلاۃ العصر الی مغرب الشمس، دن کے اندر عصر سے لے کر مغرب تک کا جتنا وقت ہے اوپر کی نمازوں کے مقابلے میں سب سے کم اللہ نے ہماری امت کا وقت دنیا میں رہنے کا کم رکھا، جیسے میں عصر سے مغرب تک کا وقت۔ اور اس سے پہلے جو دو امتیں آئیں، ایک عیسائیوں کی حضرت عیسیٰ کے ذریعے، حضرت سے پہلے حضرت عیسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ سے پہلے قوم بنو اسرائیل میں مشہور اولوالعزم نبی موسیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی مدت زمان، مدت عمر فی هذه الدنیا ذرا زیادہ ہے ہم سے، مثلا عیسائیوں کی اتنی ظہر سے عصر اور یہودیوں کی ایسی جیسے فجر سے ظہر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت گویا یہ اجل اور خلا اور مدت بقا بیان کر رہے ہیں، اور جو فرمایا ہماری تمہاری مدت تو ماقبل کی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے کما بین صلاۃ العصر الی مغرب الشمس وانما مثلکم ومثل اليہود والنصارى، اور آگے رہے یہود اور نصارہ، ذرا ان کو زمانہ زیادہ ملا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک مالک ہے جو مزدور رکھتا ہے اور رکھ کر یوں کہتا ہے کسی مزدور سے کہ فجر سے ظہر تک کام کرنا پڑے گا، آپ اگر فجر سے ظہر تک کام کریں تو میں تم کو ایک وقت قیراط دوں گا۔ مزدور نے منظور کر لیا، ٹھیک ظہر تک کام کروں گا، آپ ایک وقت قیراط دے دیجیے۔ چنانچہ اس نے کام کیا اور ایک وقت قیراط تو مزدوروں نے لے لیا۔ اس کے بعد نصارہ کا نمبر ہے، اب نصارہ اور عیسائی کے محنت مزدوری کرنے لگے، وہاں مالک ان سے کہنے لگے کہ ظہر سے عصر تک میرے یہاں کام کرو، میں تمہیں ایک وقت قیراط دوں گا۔ منظور کر لیا، ٹھیک ہے ہم کام کریں گے، آپ قیراط دیں۔ اس کے بعد تیسرے مزدور سے سوال ہوا کہ تم عصر سے مغرب تک کام کرو، میں تمہیں دو قیراط، اتنے ذرا سے وقت میں کہ وقت تو کم ہے، مزدوری ڈبل،
اب اس صورت میں یہود اور نصارہ کہنے لگے مزدوری کرانے والے سے کہ آپ نے ہم پر ظلم کیا. وہ کہے گا میں نے کیا ظلم کیا؟ آپ سے میرا معاہدہ ہوا ہے اور آپ نے معاہدے کے مطابق کام کیا. میں نے معاہدے کے مطابق یہ خیرات دے دی. میں اپنی وعدہ خلافی کرتا ہوں. یہ ظلم آپ جو دیا گیا اسی اللہ تعالیٰ نے بھی اس امت کو ماقبل کی امتوں کے مقابلے میں زندگی کا وقت کم دیا، لیکن عمل اگر سے کم ہو رہا ہے اجر اللہ نے ڈبل رکھا. تو خلاف یہود و نصارہ کے ان کا اجر اتنا ہی ہے جتنا ان کا وقت ہے. یہ بیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں یہ دنیا امت میں جو دنیا میں رہ رہی ہے یہ وقت زمانے کے اعتبار سے کم ہے، مگر اللہ کے یہاں اجر و ثواب ان کا سب سے زیادہ ہے. یہ حدیث بیان کر کے امام محمد فرماتے ہیں ایسے ایک مسئلہ نکلا اور وہ یہ کہ عصر کی نماز جلدی پڑھنا تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. جلدی ہمارے یہاں اوقات صلاۃ میں آپ نے سنا ہوگا حضرت امام شافعی کا اصل نظر یہ ہے کہ تمام اوقات کے اندر تعجیل افضل ہے. فجر میں غلط، ظہر میں زوال کے فوراً بعد کی برات کے قائل میں، عصر کے اندر بھی تعجیل کے قائل. ایسے ہی مغرب میں تو تمام ائمہ کہتے ہیں تعجیل المغرب مستحب کو. شافعیہ کا یہ قول ہے شامل یہی. بہرحال دیگر ائمہ کے ہاں نمازوں کے اوقات میں بہترین وقت اور افضل ترین وقت وہ کہلاتا ہے کہ آدمی اول پڑھ لے. اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے حضرات ائمہ کا اختلاف کہ حضرات حنفیہ یوں کہتے ہیں عصر کی نماز ذرا دیر سے پڑھنی چاہیے. اگر عصر کی نماز میں تعجیل ہو جائے 2 مثل کے بجائے 1 مثل پر ہو تو دیکھیے ظہر عصر کے درمیان وقت زیادہ ہے یا عصر اور مغرب کے درمیان وقت زیادہ ہے؟ ظاہر ہے جب 1 مثل پر ہوگا مابین العصر والمغرب بڑھ جائے گا، اور اگر 2 مثل پر تاخیر سے ہو رہی عصر تو مغرب اور عصر کے درمیان وقت کم ہو جائے گا. ڈبل اجر جبھی بیان کیا جا رہا ہے جب وقت کم ہو. معلوم ہوا کہ عصر میں تاخیر افضل ہے اور اس پر تعجیل. اس واسطے سے یہ فضیلت معلوم ہو. چلیے ما سمعت من هذا الحديث يدل على أن تأخير النصر أفضل من تعجيلها. ألا ترى أنه جعل بين سور النصر أكثر مما بين النصر إلى المغرب في هذا الحديث؟ ومن عزل النصر كان ما بين المغرب ما بين سور النصر أقل مما بين النصر إلى المغرب، فهذا يدل على تأخير النصر، وتأخير النصر أفضل من تعجيلها. ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالفها سفرة، وهو قول أبي حنيفة ولا بد من فقهاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة.